السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 52 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 53 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العاملۃ الامینۃ، دیانت دار ملازمہ۔ اشترت سیدۃ من متجر ثیابا وجوارب ومنادیل، ایک خاتون نے ایک دکان سے کچھ کپڑے اور موزے اور ہاتھ رومال خریدے۔ متجر اس کا معنی ہے دکان، اس کی جمع ہے متاجر۔ ودفعت ثمنہا، اور اس نے ودفعت ثمنہا وانصرفت، اور اس نے اس کی قیمت ادا کر دی اور وہ لوٹ گئی۔ ثم دخلت دکانا للحلویات واشترت انواعا من الکعک والفطیر، پھر وہ ایک مٹھائیوں کی دکان میں داخل ہوئی اور اس نے کیک اور پوریوں کی اقسام کو خریدا۔ نوعین کی جمع انواع، یعنی کچھ کیک اور کچھ کچوری۔ فطیر ان کا معنی ہوتا ہے کیک، کچوری، پوری، پراٹھا، اس کی جمع آتی ہے فطائر۔ کچھ کیک اور کچھ پوریاں خریدی۔ ولما ارادت دفع الثمن لم تجد کیس نقودها، اور جب اس نے ثمن کو ادا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی پیسوں کی تھیلی کو نہیں پایا۔ کیسن کا معنی تھیلا، بوری، بیگ، بٹوا، پاکٹ، اس کی جمع آتی ہے اکیاسن۔ فرجعت الی متجر الثیاب، پس وہ لوٹ گئی کپڑوں کی دکان کی طرف۔ وسالت عنہ العاملۃ، اور اس نے اس کے بارے میں ملازمہ سے پوچھا۔ فقالت لها، تو اس نے اس کو کہا، انک یا سیدتی نسیتہ علی ھذا الندد، بلا شبہ اے محترمہ تو اس کو اس کاؤنٹر پر بھول گئی تھی۔ نددن اور نددن، دکان کا کاؤنٹر۔ اے محترمہ بلا شبہ تو اس کو اس کاؤنٹر پر بھول گئی تھی۔ وقد اخذہ صاحب المتجر لیحفظہ لک حتی ترجعی وتأخذیہ، اور تحقیق کے دکان والے نے اس کو لے لیا تاکہ اس کی تیرے لیے حفاظت کرے یہاں تک کہ تو لوٹے اور اس کو تو لے لے۔ فذهبت الیہ السیدۃ واخذت منہ الکیس، بس خاتون اس کے پاس گئی اور اس سے بیگ کو لے لیا۔ ففتحتہ وعدت نقودہ، اس نے اس کو کھولا اور اس کے روپیوں کو گنا۔ فوجدتھا کما کانت، تو اس نے اس کو ویسا ہی پایا جیسے وہ تھے۔ فشکرت العاملۃ علی امانتھا، پس اس نے ملازمہ کا اس کی امانت داری پر شکر ادا کیا۔ وشکرت صاحب المتجر وخرجت مسرورۃ، اور اس نے دکان والے کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی نکل گئی۔
ثم عادت الى دکان الحلویات، پھر وہ مٹھائیوں کی دکان کی طرف لوٹی. فاخذت مشترته ودفعت ثمنه، پھر اس نے لیا وہ جس کو اس نے چیز ہے جس کو اس نے خریدا تھا، اور اس نے اس کا ثمن ادا کر دیا. ورجعت الى المنزل واخبرت اولادها بهذه الحکایہ، اور وہ مکان کی طرف لوٹی اور ان کی لڑکوں کو اس حکایت کی خبر دی. فاثنوا علی العاملة ومدحوها، انہوں نے ملازمہ کی تعریف کی اور ان کو سراہا. اسنا یسنی اسنان کا معنی بھی تعریف کرنا، اور مدح یمدح مدحن کا معنی بھی تعریف کرنا. فاثنوا علی العاملة ومدحوها، پس انہوں نے ملازمہ کی تعریف کی. اما صاحب المتجر فکافاہ العاملة وزاد فی راتبها جزاء امانتها، بہرحال دکان والا تو اس نے ملازمہ کو بدلہ دیا اور اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا، اس کی امانت داری کے صلے میں، اس کی دیانت داری کے صلے میں اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا. راتب اس کا معنی ہوتا ہے تنخواہ، اس کی جمع آتی ہے رواتب. راتب زہید معمولی تنخواہ. امانت عامل ایک مزدور کی دیانت داری. فی قریۃ من قری الریف اخذ عامل فقیر یعمل فی ہدم جدار منزل لرجل غنی، دیہات کے ایک گاؤں میں ایک غریب مزدور ایک مالدار کے گھر کی دیوار ڈھانے لگا. وفی ریف اس کا معنی ہوتا ہے سرسبز زمین، زراعتی زمین، کھلی جگہ، دیہات، شہروں اور قصبات کے علاوہ چھوٹی آبادیاں جو کہ میدان میں رہتی ہے، یہ سب اس کے معنی ہیں. سرسبز زمین، زراعتی زمین، کھلی جگہ، یا ایسے ہی دیہات، شہروں اور قصبات کے علاوہ چھوٹی آبادیاں جو کھلے میدان میں رہتی ہیں. ہدم یہدم و ہدمن کا معنی گرانا. وفی اثناء عملہ اثر علی سرۃ بہا نقود ذہبیۃ، اس کے کام کے دوران وہ مطلع ہوا ایک تھیلی پر جس میں سونے کی اشرفیات تھی. سرتن کا معنی تھیلی، اور اثر یاسر اور اثر یاسر، نصر و ضرب دونوں باب سے آتا ہے. اثرن و اصورن علی الشیء، پتہ لگنا، کسی چیز کا علم ہونا. وفی اثناء عملہ اور اس کے کام کے دوران میں اثر علی سرۃ بہا نقود ذہبیۃ، وہ مطلع ہوا ایک تھیلی پر جس میں سونے کی اشرفیات تھی. فمد یدہ الیہا، بس اس نے اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. وجتذبہا من جوف التراب واحتفظ بہا، اور اس نے اس کو مٹی کے اندر سے کھینچا اور اس کو محفوظ کر لیا. ولما حضر صاحب المنزل اعلمہ بما وجدہ، اور جب مالک مکان حاضر ہوا تو اس نے اس کو اطلاع دی، خبر دی. عالم یعلم اعلامن کا معنی بتلانا، خبر دینا. اس نے بتلایا اس کو وہ چیز جس کو اس نے پایا، جس چیز کو اس نے پایا اس کی مالک مکان کو اس نے خبر دی. یعنی سونے کی جو اشرفیات تھی مالک کو بتلائی کہ یہ یہاں سے ملی ہے. ففرح الرجل وقال للعامل، تو آدمی خوش ہو گیا اور مزدور سے کہا انی اخفیت هذه الجنیہات تحت الجدار من مدت وغاب عنی مکانها،
بلا شبہ میں نے اس پاؤنڈ کو، ان گنیوں کو، جنیہن کا منع پاؤنڈ، اس کی جمع ہے جنیہات، بلا شبہ میں نے ان پاؤنڈوں کو چھپایا تھا دیوار کے نیچے ایک مدت سے، وغاب عنی مکان ہوا، اور اس کی جگہ مجھ سے اوجھل ہو گئی، وجہدت نفسی فی البحث عنہا، اور میں نے اپنے آپ کو اس کی تلاش کرنے میں تھکا دیا۔ اجہد یجہد اجہادن کا منع تھکا دینا، مشقت میں ڈال دینا، محنت و مشقت میں پڑنا، اور میں نے اپنے آپ کو اس کے تلاش کرنے میں تھکا دیا، فلم اجدہ، لیکن میں نے اس کو نہیں پایا، والدلیل علی صحت قولی ان مقدارها 100 جنیہ من الذهب، اور میرے قول کی صحت کی دلیل، اور میری قول کی صحت پر دلیل یہ ہے کہ اس کی مقدار سونے کے 100 پاؤنڈ ہے۔ وعد العامل النقود فوجدها 100، تو مزدور نے ان اشرفیوں کو شمار کیا تو اس کو 100 پایا، فسلمها الى صاحب المنزل ونفسه راضیۃ، پس اس نے وہ مالک مکان کو سپرد کر دیے اس حال میں کہ اس کا نفس راضی تھا، یعنی وہ خوش تھا، فآتاہ 10 جنیہات مکافأۃ لہ، تو اس نے اس کو 10 پاؤنڈ دیے اس کے بدلے میں، یعنی مالکی مکان نے 10 پاؤنڈ دیے بدلے میں، واشار ان یفتح بہا متجرا، اور اس نے مشورہ دیا کہ اس کے ذریعے ایک دکان کھولے، ووعدہ ان یساعدہ، اور اس نے اس سے وعدہ کیا، یعنی مکان مالک نے اس مزدور سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا، فتقبل العامل المکافات، مزدور نے یہ بدلے کو قبول کر لیا، وشکر صاحب الدار علیہ وعمل بنصیحتی، اور اس نے گھر والے کا اس پر شکر ادا کیا اور اس کی نصیحت پر عمل کیا، وتوخى الصدق فی قولہ والاخلاص فی عملہ، اور اس نے اس کی بات میں سچائی اور اس کے کام میں اخلاص کا ارادہ کیا۔ توخا یتوخا، قصد کرنا، انجام دینے کا ارادہ کرنا، خواہش کرنا، چاہنا، جستجو کرنا، اور اس نے اس کے قول میں سچائی اور اس کے عمل میں اخلاص کا ارادہ کیا، واقبل الناس علیہ لامانتہ، اور لوگ اس پر متوجہ ہوئے اس کی امانت داری کی وجہ سے، فراجت تجارتہ، پس اس کی تجارت عام ہو گئی، اس کی تجارت نے رواج پا لیا، یعنی وہ مشہور ہو گیا اور اس کی تجارت عام ہو گئی، رائج ہو گئی، وحسنت حالہ، اور اس کی حالت اچھی ہو گئی، ونعمت عیشتہ، اور اس کی زندگی خوشگوار ہو گئی۔ نعم ینعم، نعومت کا معنی نرم و نازک ہونا، گداز ہونا، اسی سے ناعم نرم و نازک۔ یہاں پر نعومت عیشتہ کا معنی ہوگا اس کی زندگی خوشگوار ہو گئی۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 52۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 53 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔